امن اور اس کے بعد ایک سلام جو مجھے عطا ہی ہوا ہے اسی سے. جب میں جا رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ آپ مسجد جا رہے ہیں، وہ قافلہ ہے. یہ قافلے کا لفظ میں نے لکھے، وہ میں نے سلام کیا. قافلہ جا رہا ہے. کاظم امام خوش ہے، بڑا اہتمام ہے. کاظم امام خوش ہے، بڑا اہتمام ہے. اترا ہے نور وہ کے جو بنت امام ہے. اترا ہے نور وہ کے جو بنت امام ہے. اور رحمت اتر رہی ہے حبیب خدا کا. رحمت اتر رہی ہے امام خدا کے گھر. رحمت اتر رہی ہے امام خدا کے گھر. خالی نہ کوئی جائے گا وہ اہتمام ہے. خالی نہ ہو جائے گا کوئی اہتمام ہے. اور خیرات بخش دیجیے. بڑا خوبصورت شعر مکتا بھی ہے. خیرات بخش دیجیے، خیرات بخش دیجیے فقیروں کی صف میں. خیرات بخش دیجیے فقیروں کے صف میں ہوں. کہہ دیجیے رفیق ہمارا غلام ہے. کہہ دیجیے رفیق. آپ نے توجہ نہیں بھائی. خیرات بخش دیجیے فقیروں کی صف میں. خیرات بخش دیجیے فقیروں کی صف میں ہوں. کہہ دیجیے رفیق ہمارا غلام ہے. کاظم امام خوش ہے، بڑا اہتمام. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں. اب میں کوشش کرتا ہوں آواز چونکہ 70+ ہو جائے بندہ تو تھوڑے سے ساتھ نہیں دیتی، لیکن آپ ایک دفعہ صلوات پڑھیں میں آواز کے ساتھ ہی. وہی جو میں نے عرض کیا کہ دوست نے کہا کہ کیسے جا رہے ہیں، کسی قافلے میں جا رہے ہیں، تو میں وہی اس انداز میں نے اپنا سلام. چلے ہیں قافلے مشہد علی رضا کے لیے. چلے ہیں قافلے مشہد علی رضا کے لیے. فنا کا رخت سفر، یہ لفظ آپ بھی سمجھیں. فنا کا رخت سفر عالم بقا کے لیے. فنا کا رخت سفر عالم بقا کے لیے. چلے ہیں قافلے مشہد. بنا ہے ان کا وسیلہ قبولیت کی سند. بنا ہے ان کا وسیلہ قبولیت کی سند. اٹھا دیا جو کبھی ہاتھ کو دعا کے لیے. اٹھا دیا جو کبھی جو لکھنے بیٹھوں تو اپنے قلم سے کہتا ہوں. جو لکھنے بیٹھوں تو اپنے قلم سے کہتا ہوں کہ خود کو وقف کرو آپ کی ثنا کے لیے. کہ خود کو وقف کرو آپ کی ثنا کے لیے. یہ شعر بھی ہے، ہر بندے کا دل کرتا ہے زیارت کے لیے جاؤں. میری زندگی جو لوگ جانتے ہیں شاہ صاحب تقریباً 19 سے 21 سفر ہے زیارات کے حوالے سے. تو ابھی بھی دل کرتا ہے کسی وجہ. یہ دعا ایک دفعہ صلوات پڑھے میں شعر. تڑپ رہا ہوں میں آقا تیری زیارت کو. تڑپ رہا ہوں میں آقا تیری زیارت کو. انہیں بھی ذر پہ بلا لو. پہلے میں نے اپنے لیے لکھا
انہیں بھی در پہ بلا لو ہے کبھی خدا کے لیے انہیں بھی در دیار توس کے آقا سلام لے لینا دیار توس کے آقا سلام لے لینا ترس رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے ترس رہا دیار توس کے آقا سلام لے لینا ترس رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے ترس رہا ہوں تیرے شہر مکہ کی بس بڑی محبت سے رفیق سے لیے زندہ ہے معشد میں رفیق سے لیے ہے سجدہ ریز معشد میں سٹے سکسی صاحب ادھر ہو گئے میں سٹے جو رفیق سے لیے ہے سجدہ ریز معشد میں کہ یہ راستہ یہی جاتا کہ راستہ یہی جاتا ہے کربلا کے لیے کہ راستہ یہی جاتا رفیق سے لیے ہے سجدہ ریز معشد میں کہ راستہ یہی جاتا کوئی اور ہے شاید کہ راستہ یہی جاتا ہے کربلا کے لیے چلے ہیں کافل مشہد علی رضا کے لیے چلے ہیں کافل مشہد علی رضا کے لیے چلے ہیں پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان تمام دعاؤں کی جو ان اشعار کے اندر شاعری کی صورت میں مانگی گئیں ان کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اب میں بغیر کسی توقف کے ملتمس ہوں منقبت خواہ محترم برادر اویس علی سے کہ آپ تشریف لائیں اور امام رضا علیہ السلام کی شان اقدس میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں بر محمد وآل محمد صلوات نعرہ رسالت نعرہ حیدری پر محمد وآل محمد صلوات سب سے پہلے میری طرف سے تمام حاضرین اور اپنے زمانے کے امام
امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ جس نے میرے مولا تیرا روزہ نہیں دیکھا، جس نے میرے مولا تیرا روزہ نہیں دیکھا، اس شخص کی آنکھوں نے اجالا نہیں دیکھا۔ سلامت رہیں۔ جس نے میرے مولا تیرا دن رات میں پھرتا رہا ہر صحن میں، لیکن دن رات میں پھرتا رہا ہر صحن میں، لیکن پھر بھی تیرے دربار کو پورا نہیں دیکھا، جس نے میرے مولا تیرا ہے دفن وہاں فاطمہ زہرا کا جو ایک چاند، ہم نے کبھی مشہد میں اندھیرا نہیں دیکھا، جس نے اور ہر لمحہ میرے ساتھ رہے آٹھویں مولا، ہر لمحہ میرے ساتھ رہے آٹھویں مولا، مشہد میں کبھی خود کو اکیلا نہیں دیکھا، جس نے میرے مولا تیرا اور ہم چہروں کو پڑھتے ہیں حسن ذکر علی سے، ہم چہروں کو پڑھتے ہیں حسن ذکر علی سے، ہم نے کسی انسان کا شجرہ نہیں دیکھا، جس نے میرے مولا تیرا صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، کہ واعظ مجھے جنت کے نظارے نہ سناؤ، واعظ مجھے جنت کے نظارے نہ سناؤ، تم نے ابھی مشہد کا نظارہ نہیں دیکھا،
جس نے میرے مولا تیرا، اور کہتے ہیں یہ خراسان میں یہ حضرت عیسیٰ، یا مولا رضا تم سا مسیحا نہیں دیکھا، جس نے میرے مولا تیرا روزہ نہیں دیکھا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، ہماری کا نام بلند ہے، پاک سے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری۔ اب تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، اس سے پہلے کہ میں آگے کو دعوت دوں، صلوات کا ورد کرتے ہوئے اپنی نشستوں سے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں بغیر کسی مزید توقف کے دعوت دینے جا رہا ہوں حجت اسلام والمسلمین صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو سیرت امام رضا علیہ السلام سے روشناس فرمائیں۔ آپ کی تشریف آوری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ النبي الأمي المكي المدني
ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال علي ابن موسى الرضا عليه آلاف التحية والسلام إن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا صلوات بجي خطر الفاتحة. حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. شب میلاد سعید حضرت امام رضا، جس طرح سے عزیز بھائی نے کہا کہ امام کی سیرت کی کچھ ابعاد اور کچھ جہتیں بیان کی جائیں. سب سے پہلے مرحلے میں یہ کہ آقا کب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے زمانے کے حکمران کون تھے اور کیا کر رہے تھے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ پھر امام نے کس طرح سے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا فرمایا. پیغمبر اکرم اسلام کی رحلت کے بعد 11 ہجری کے اوائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا. 30 سال عہد امامت ہے، جن میں سے 25 سال آپ نے حزب اختلاف میں گزارے اور 5 سال آپ نے حکومت فرمائی. 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو آپ کی فرزند ارشد امام حسن مجتبیٰ کی امامت کا آغاز ہوا، جو 9.5 سالوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 7 مہینے 25 دن آپ کا عہد خلافت ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے امیر شام کی حکومت کے دوران میں حزب اختلاف کے طور پہ بحیثیت امام اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. پھر 49 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا، جو 61 ہجری کے اوائل تک جاری رہا، تقریباً 11.5 سال. اور 61 ہجری کے اوائل سے پھر حضرت امام علی، جن کا لقب زین العابدین ہے، آپ کی امامت کا آغاز ہوا اور 35 سال آپ نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا. پھر 95 ہجری میں جب آپ کی شہادت ہوئی، امام باقر کی امامت کا آغاز ہوا، جو 114 ہجری تک 18 سال آپ نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا. اور پھر 114 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک امام صادق علیہ آلہ وسلم نے 35 سال امامت کی ذمہ داریاں ادا فرمائی. پھر 148 ہجری سے لے کر 183 ہجری تک یہ 35 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا امامت ہے. اور پھر 183 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک یہ 20 سال امام علی ابن موسیٰ الرضا کا امامت ہے. یہ تسلسل سے اگر ہم دیکھیں یعنی 190 سال تقریباً 200 ہجری تک رحلت رسول کے بنتے ہیں، اور 17 سال اور پیچھے چلے جائیں تو 173 سال پیغمبر اکرم اسلام کی رحلت کے بعد امام علی ابن موسیٰ الرضا کی امامت. بیچ میں 7 امام ہیں. ان 173 سالوں میں 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 دن تو بجائے خود 1 لمحے کے لیے بھی کار امامت نہیں رکا.
جس کا نتیجہ پھر امام علی ابن موسیٰ رضا کی ولایت عہدی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ سوال ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مامون الرشید جو ہارون کا بیٹا ہے، جو 7ویں امام کا قاتل ہے، خود بعد میں 8ویں امام کو شہید کیا، اس سے ایسی کیا ہمدردی ہوئی کہ انتہائی اصرار کے ساتھ مسلسل وفود پر وفود بھیجے اور امام رضا کو مدینے سے خراسان بلوایا؟ اس کی مجبوری تھی۔ کیا مجبوری تھی؟ پچھلے ائمہ نے اس تسلسل کے ساتھ تشیع کو ایک ناقابل تسخیر قوت بنا دیا۔ وقت کے حکمرانوں کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے، امیر المومنین کے عہد امامت میں 4 حکمران رہے، عبداللہ بن عثمان بن عامر، پھر ان کے 2.5 سالہ حکومت کے بعد عمر بن خطاب کی حکومت 10 سال تقریباً، پھر عثمان بن عفان 12.5 سال، پھر برابر امیر شام کی حکومت رہی 40 ہجری تک۔ 40 ہجری میں جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی، 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری کے اواخر تک 20 سال مسلسل امیر شام نے حکومت کی۔ یہ عجیب حکومت ہے جو مستشرقین اور غیر مسلم افراد نے بھی اسے موضوع بحث قرار دیا، اور مکیاولی نے جو دی پرنس کتاب تحریر کی ہے علم سیاست کے اوپر، جسے دنیا میں علم سیاست پر سب سے بہترین کتاب مانا جاتا ہے، اس نے اپنی سیاست کا بہترین ماخذ امیر شام کی زندگی کو قرار دیا۔ اگرچہ امیر شام کی حکومت شام میں 18 ہجری سے شروع ہوئی تھی، پھر بڑھتے بڑھتے 23 ہجری تک اور پھیلی، اور پھر 23 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک تو سارا لبنان، کنسرین، فلسطین، اردن، ایک بڑی حکومت اس کے پاس چلی گئی۔ اور پھر 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت کے ساتھ 3 بر اعظموں میں، جو ابن خلدون نے تعداد لکھی ہے، 9.5 کروڑ مسلمان تھے جب اس کی حکومت کا آغاز ہوا، جو بڑھتے بڑھتے پھر 40 کروڑ تک پھیل گئے 60 ہجری تک۔ 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی حکومت شروع ہوئی، جو 3 سال 8 مہینے اور 14 دن جاری رہی۔ پھر یزید کی پراسرار اور بھیانک موت کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا معاویہ برسر اقتدار آیا، جس نے صرف 40 دن حکومت کی، اور 40ویں دن اپنے باپ پر بھی لعنت کی، اپنے دادا پر بھی لعنت کی، اظہار برات کیا، سب سے حکومت چھوڑ دی، جسے دوسرے یا تیسرے دن مروان بن حکم نے قتل کروا دیا، خود برسر اقتدار آیا۔ پھر 9 مہینے مروان بن حکم نے حکومت کی، جو بعد ازاں اپنی بیوی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس نے اپنی کنیزوں کے ساتھ مل کر رات میں تکیہ اس کے چہرے کے اوپر رکھ کے اس کی سانس بند کر کے اسے مار دیا۔ مروان بن حکم کی حکومت جو 65 ہجری میں ختم ہوئی، یہاں سے عبد الملک بن مروان کی حکومت شروع ہوتی ہے 65 ہجری سے لے کر 86 ہجری تک، تقریباً 22 سال عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان کی حکومت کے بعد پھر اس کا بڑا بیٹا ولید بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار ہے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک بن مروان۔ یہ سارا عرصہ اہل بیت دشمنی میں، بالخصوص علی دشمنی میں گزر گیا۔ کسی شہر اور کسی دیہات کا کوئی ممبر ایسا نہیں تھا جہاں جمعہ کے دن اہل بیت کی، بالخصوص امیر المومنین کی کردار کشی نہ کی جائے، انہیں گالیاں نہ دی جائیں، پر لعن طعن نہ کی جائے۔ پھر 99 ہجری میں مروان بن حکم کا پوتا عمر ابن عبد العزیز برسر اقتدار آیا۔ اس کی حکومت تقریباً 3.25 سال چلی۔ 101 ہجری میں خود بنو امیہ کے ہاتھوں قتل ہوا، لیکن یہ اموی خلیفہ ہے، اس کے باوجود اہل بیت پر، امیر المومنین پر لعن کا، سب کا سلسلہ ختم کروایا، فتح کو، اہل بیت کو واپس دلوایا۔ اتنے سالوں سے جو
احادیث پر پابندی نافذ تھی، اس پابندی کو ہٹوا دیا۔ سادات اور مومنین اہل تشیع جو ہزاروں کی تعدادوں میں مختلف شہروں میں جیلوں میں بھرے ہوئے تھے، جیسے ابھی پاکستان کے بہت سارے شہروں میں جیلوں میں جگہ ختم ہو گئی، بنو امیہ کے دور میں مومنین کے لیے، سادات کے لیے جیلوں میں جگہ ختم ہو چکی تھی، نئے نئے قید خانے بنائے جاتے تھے، ان سب کو عمر ابن عبدالعزیز نے رہا کروایا۔ پھر جو سادات سے، اولاد فاطمہ سے، مومنین سے جو اموال چھین لیے گئے، ان کی زمینیں چھین لیے گئے، ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، جیسا آج کیا جا رہا ہے، یہ بات سمجھنا اس لیے آسان ہے مثال دیتے ہوئے، بے نیت سے کئی گنا بڑھ کے آپ دیکھ لیجیے، کاروبار تباہ کر دیے گئے، ہر طرح سے مال چھین لیے گئے، گھر مسمار کر دیے گئے تھے، انہیں نئے گھر بنا کے دیے اس نے، ان کے کاروبار بحال کیے، ان کو زمینیں واپس دلوائیں۔ ایک اچھا زمانہ تھا، تقریباً 2.5 سے 3 سال پر مشتمل، لیکن عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کی موت کے بعد پھر دوبارہ سے نااہل حکمران، ان کی حکومتوں کا آغاز ہو گیا۔ پھر ابراہیم بن عبد الملک برسر اقتدار آئے، پھر حشام بن عبد الملک برسر اقتدار آئے، اس سے پہلے یزید بن عبد الملک، پھر حشام بن عبد الملک، اب اس کے بیٹوں کے بعد پھر پوتوں کی حکومت شروع ہو گئی، ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان، پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے پر یزید بن ولید بن عبد الملک بن مروان، پھر ابراہیم بن ولید بن عبد الملک بن مروان، پھر محمد مروان جس کا لقب مروان حمار۔ یہ 132 ہجری تک 92 سالہ حکومت ہے جو 40 ہجری سے شروع ہوئی، 132 ہجری میں آ کر 100 سال مکمل ہونے سے پہلے ختم ہو گئی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہاں سے بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی۔ یہ پچھلا دور اتنا مشکل تھا ائمہ کے لیے، اس درجہ مشکل تھا کہ اگر ایک لمحے کے لیے کوئی فرد امام سجاد کے پاس کھڑے ہو جاتا سلام کے لیے، احوال پرسی کے لیے، تو مدینے کا گورنر بلا کے پوچھتا کہ فرزند حسین سے کیا بات ہو رہی تھی تمہاری؟ اگرچہ امام سجاد ظاہری طور پر رہا ہو گئے تھے، لیکن بری طرح سے نظر بندی کیفیت میں تھی۔ پھر امام باقر کا ابتدائی دور، امام باقر کے زندگی کے آخری 3 سے 4 سال، اس میں کچھ آسانی پیدا ہونا شروع ہوئی، اور پھر امام صادق کو موقع ملا۔ البتہ امام صادق کے دور میں بھی حالات بہت پیچیدہ تھے، اب ان کی طرف میں نہیں بڑھوں گا، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ امام علی بن موسیٰ رضا کی زندگی کو بیان کروں۔ عباسیوں نے جب 132 میں اقتدار سنبھالا تو سب سے پہلے ابو العباس صفا نے 7 سال حکومت کی، پھر منصور دوانقی، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا منصور دوانقی کا محمد جس کا لقب مہدی تھا، پھر ہادی آیا، پھر محمد کا بیٹا ہارون الرشید، پھر ہارون الرشید کا بڑا بیٹا محمد امین، اور پھر اس کے بعد چھوٹا بیٹا جس کا نام عبداللہ بن مامون، عبداللہ مامون۔ تاریخ میں جن حکمرانوں کو زیر باس لایا گیا، حتیٰ مولانا شبلی نعمانی نے اگر کسی عباسی حکمران کے اوپر قلم اٹھایا تو متوکل نہیں ہے، ہارون نہیں ہے، امین نہیں ہے، منتصر نہیں ہے، معتز نہیں ہے، مستعین نہیں ہے، معتمد نہیں ہے، منصور دوانقی نہیں ہے، ابو العباس صفا نہیں، پورے عباسی حکمران 656 ہجری تک 524 سال حکومت کی انہوں نے۔ تمام حکمرانوں میں سے ان کا کہ لائق ترین اور زیرک ترین حکمران مامون الرشید ہے۔ یہ مامون الرشید معاصر ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا۔ اس کی ذہانت کی مثالیں آپ کی کورس کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ چند ایک باتیں سمجھنا ضروری تھی تاکہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی عظمت کسی حد تک نگاہوں کے سامنے روشن ہو سکے۔ 11 ذی القعدہ حضرت کا یوم ولادت ہے، 148 امام صادق کی شہادت کے 16 دن گزرنے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور اپنی شہادت کے ایام میں بھی اور اس سے پہلے بھی امام صادق فرمایا کرتے تھے اپنے بیٹے امام موسیٰ قاسم سے، اے کاش تمہارے صلب سے اس دنیا میں ظاہر ہونے والے
آل محمد کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کر سکتا، اشتیاق ظاہر کرتے تھے۔ اور آخری شب جو وصیتیں فرمائی امام صادق نے، کہا اے میرے بیٹا موسیٰ، جب بھی تمہارے ہاں علی کی ولادت ہو تو اسے میرا اور میرے آباء و اجداد کا سلام پہنچانا کہ اسے اللہ نے عالم آل محمد کا لقب عطا کیا۔ امام علی ابن موسیٰ رضا کا دور باقی ائمہ کی نسبت بہت ممتاز حیثیت رکھتے ہیں چند حوالوں سے۔ 35 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور 20 سال آپ کا عہد امامت، 183 سے 203 ہجری تک۔ ان 20 سالوں میں سے پہلے 10 سال ہارون الرشید کے عہد خلافت میں آپ نے امامت کی ذمہ داری کو ادا کیا، پھر 10 سال محمد امین، اور اس کے قتل کے بعد پھر 10 سال مامون الرشید، 5 سال مامون الرشید کے زمانے میں۔ البتہ اس کے بعد 17 سال مزید مامون الرشید زندہ رہا، لیکن 203 ہجری میں اس نے امام کو شہید کروا دیا۔ ایک مختصر تاریخچہ، ضروری ہے کہ ہم تھوڑا اس انداز اور اس افق سے بھی معصومین کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہارون الرشید کے زمانے میں اگرچہ امام موسیٰ کاظم کی زندگی کی 16 سال قید میں گزر گئے اور تشیع مشکل ترین حالات سے گزرا، لیکن جیسے ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی، امام رضا نے وہ تقیہ کی صورتحال سے آگے بڑھ کر دشمن پر مختلف انداز سے حملہ آور ہوئے، فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے۔ امام صادق کے بعد سب سے زیادہ مختلف شہروں کے سفر کرنے والے امام علی ابن موسیٰ رضا ہیں۔ مختلف مقامات پر جا کر مومنین سے ملاقات کرتے تھے، اپنے افکار، اپنے نظریات کو منتقل کرتے تھے، اور علناً ہر جگہ پر، ہر مقام پر عباسی حکومت کی خلاف گفتگو کرتے تھے۔ ابا سعد ہروی نے، آپ کے صحابی نے عرض کی، امام اتنے کھل کے آپ ہارون کے خلاف گفتگو نہ کیا کریں، مختلف مقامات پر اس کے جاسوس بھی موجود ہوتے ہیں، مبادا جس طرح اس نے آپ کے بابا کو گرفتار کیا اور بعد ازاں شہید کیا، آپ کو بھی شہید کر دے۔ فرمایا کہ ابو جہل میرے جد رسول اللہ کو قتل کی دھمکیاں دیتا تھا، اور میرے جد اس کے جواب میں فرماتے تھے کہ اگر میری زندگی میں ابو جہل مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا یا میرا ایک بال بھی بیکا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تم یقین کر لینا کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہ اسی طرح سے اگر ہارون الرشید مجھے نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لینا کہ میں محمد مصطفیٰ کا جانشین ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں جو امام صادق نے شاگرد پیدا کیے تھے، ان میں سے کچھ افراد کو پھر امام موسیٰ کاظم نے مختلف اسلامی شہروں میں اپنا وکیل مقرر کیا تھا اور ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ اسے مزید آگے بڑھایا امام علی ابن موسیٰ رضا نے، اور کوئی ایک اسلامی شہر نہیں چھوڑا، کوئی ایسا قصبہ، کوئی ایسی آبادی جہاں پر امام کا کوئی وکیل، نمائندہ موجود نہ ہو، جہاں سے وہ مومنین سے خمس و زکوٰۃ جمع کرتا تھا، اس علاقے کے محروم مومنین پر خرچ کیا جاتا، اگر وہاں پہ ضرورت نہ ہوتی تو مرکز مدینے میں امام تک پہنچایا جاتا۔ پھر علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے احادیث کی تدوین شروع ہوئی۔ تشیع کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی، 100 کتابیں حدیث پر امام علی ابن موسیٰ رضا کی ابتدائی 10 سالوں میں لکھی گئی۔ اس اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے تشیع ایک قوت کے طور پر اٹھا جو اب تک تقیہ کی زندگی گزار رہا تھا، یہاں تک کہ ہارون الرشید اپنی خاص بیماری میں جو کئی سالوں سے مبتلا تھا، اس کی موت ہوئی، اور پھر اس کا بیٹا محمد امین برسر اقتدار آیا۔ یہ 5 سال بھی مزید امام کو فرصت ملی اور امام نے آگے بڑھ کر اپنی پوری اسلامی دنیا میں ایک حکومت وقت کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے اپنا نظام تھا۔ بظاہر خاک پر بیٹھے تھے، زمین پر بیٹھے تھے، لیکن عباسی حکمرانوں کے مقابلے میں ایک متوازی حکومت قائم کر کے دکھائی، اور تشیع ایک بڑی قوت کے طور پہ ابھرا۔
یہاں تک کہ جب مامون الرشید نے اپنے بڑے بھائی محمد امین کو 5 سالہ جنگ کے بعد شکست دی اور اسے قتل کر کے اس کا سر پورے اسلامی شہروں میں گھمایا، اور پھر جب اس کا اقتدار پوری طرح سے مضبوط ہو گیا، مسلط ہو گیا، 2 سال گزر گئے، تو اب اسے محسوس ہوا کہ اس سارے عرصے میں تشیع اور سلسلہ امامت ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، اور علی ابن موسیٰ رضا ایک متوازی حاکم کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ جب اسے یہ پریشانی دامنگیر ہوئی، جیسا شبلی نعمانی نے لکھا کہ تمام تر اموی اور عباسی حکمرانوں میں سے سب سے زیادہ دانا، زیرک اور بااستعداد شخصیت مامون الرشید کی، جس سے متعلق ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں یہ جملہ لکھا کہ وَكَانَ مِن كِبَارِ الْفُقَهَاءِ، کہ مامون الرشید اپنے عصر کا سب سے بڑا فقیہ تھا، فلسفی تھا، مختلف علوم پر مہارت رکھتا تھا، یہاں تک کہ اس کے علوم، اس کے عہد میں علوم کو فروغ دیا گیا، وہ ساری چیزیں جو لکھی گئی۔ لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑی پریشانی تھی وہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کی حکمت عملی تھی۔ اس نے ایک ایسی چال چلی کہ جسے اپنے وزیر فضل ابن سہل کو بھی اس نے باخبر نہیں ہونے دیا، اور یہ طے کیا کہ وہ خود امام علی ابن موسیٰ رضا کو ایسی شکست دے گا کہ اس سرے سے ان کا یہ سارا سلسلہ نابود اور ختم ہو کے رہ جائے گا۔ ایسی مثالیں آپ کے سامنے آتی ہیں، کم سے کم آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں، کبھی کبھی اتنی مضبوط تنظیمیں، مضبوط تحریکیں، حزب اقتدار افراد، حزب اقتدار قوتیں اس طرح سے اپنے تئیں اس کو نابود کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ محو ہو جائے، مٹ جائے۔ مامون الرشید جو اپنے اقتدار کے لیے اپنے سگے بھائی کو قتل کر رہا ہے، اس سے کیا ہمدردی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے اب جو بڑا خطرہ ہے وہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی شخصیت ہے، جو اس نے ایک منصوبہ تیار کرنا شروع کیا اور بالآخر سے عملی جامہ پہنایا، اس حد تک کہ سرداران بنو عباس کو آگاہ نہیں ہونے دیا، اس حد تک کہ اپنے قریبی ترین وزیر فضل ابن سہل کو آگاہ نہیں ہونے دیا۔ یحییٰ برمکی جو اس کے باپ کا بھی وزیر تھا، اس کا بھی وزیر تھا، اور اس کا مرشد اور معلم تھا، جس نے اسے پالا اور اس کی پرورش کی اور اسے آداب سیاست سکھائے، اسے بھی آگاہ نہیں ہونے دیا، اور اپنے کام کا آغاز کیا اور خطوط کی بھرمار شروع کر دی۔ مسلسل خراسان سے مدینے کی طرف خط بھیج رہے، وفود بھیج رہے، افراد کو بھیج رہے، اپنے نمائندے بھیج رہے، علی ابن موسیٰ رضا خلافت آپ کا حق ہے، قبول کریں۔ کیوں مصر تھا؟ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے تاریخ طالب علم کے لیے، اور ہم جو مکتب امامت کے پیروکار ہیں، ان 12 ائمہ کو ماننے والے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود ائمہ کی زندگی کو پڑھیں، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے گھروں میں ان پیغامات کو، ان افکار کو منتقل کریں۔ یہاں پر 2 چیزیں جس نے مسلسل تشیع کی تحریک کو 250 سال تک جلایا، اور اب تشیع ایک تناور درخت بن چکے اور ناقابل تسخیر قوت بن چکی ہے، وہ 2 بنیادی ترین رکن جو روح تشیع ہے، ایک قداست، دوسرے مظلومیت۔ یہ 2 چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے تشیع تمام تر مخالفتوں کے باوجود مسلسل پھیلتی چلی گئی۔ اس عمل سے سب سے پہلے مرحلے میں مامون الرشید یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں تشیع سے چھین لے، اس تحریک سے، اس تنظیم سے یہ 2 پر جو اسے بلندیوں کی طرف اڑا رہے ہیں، ایک قداست، دوسرے مظلومیت، ان کو چھین لے۔ اور جب علی ابن موسیٰ رضا خود حکومت کا حصہ بن جائیں گے اور اتنے بڑے سلطان اور بادشاہ کے جانشین بن جائیں گے اور ولی عہد بن جائیں گے، پھر مظلومیت کیسی؟ اور قداست بھی ایک عجیب بات ہے جسے ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں لکھا ہے
کہ جب کوئی مقدس اور دینی شخصیت کسی حکمران سے قریب ہو تو اس کی قداست کم ہو جاتی ہے اور اس حکمران کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور اس کے حق میں نقصان ہو جاتا ہے۔ مامون یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، قداست ختم کرنا چاہ رہا تھا، جو مذہبی جہان بینی کی روح ہے۔ اس پہ اوپر شہید مطہری نے مقدمہ بار جہان بینی اسلامی بہت خوبصورت گفتگو کی، کیونکہ جوان بیٹھے ہیں اس لیے میں اس انداز سے یہ باتیں پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ مزید اس موضوع کو مطالعہ کریں۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا شکار جو مامون الرشید کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اب تک تشیع پونے 2 سال سے برابر ایک ہی نعرہ بلند کر رہے تھے کہ ہمیشہ سے حق کے ائمہ کو غصب کیا گیا، اموی حکمران غلط ہے۔ اب امین کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن پچھلے ائمہ کی محنت کے نتیجے میں اب تشیع اتنی بڑی قوت ہے کہ ممکن ہے خود مامون شکست پذیر ہو جائے، شکست کھا جائے، اور بہت ساری باتیں۔ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کہ امام اپنوں کی نگاہوں میں گر جائیں گے، اور جو ایک سب کے نزدیک متفق علیہ شخصیت ہے، سب مانتے ہیں، جتنے بھی شیعہ دھڑے ہیں سارے کے سارے امام کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں آپ کی امامت پر۔ جب میری ولایت احدی قبول کریں گے تو تشیع 2 دھڑوں میں بٹ جائے گا، یعنی 20 شکار کرنا چاہ رہا تھا، اور اتنی رازداری کے ساتھ کہ اپنے وزیر فاضل ابن سال کو بھی باخبر نہیں ہونے دیا۔ لیکن وہ جتنا زیرک تھا، جتنا دانا تھا، جتنا ماہر تھا، امام علی ابن موسیٰ رضا کی سامنے خاک پاک کی بھی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے امام علی ابن موسیٰ رضا نے پہلے مرحلے میں ولایت احدی قبول نہیں کی، کہ اگر یہ تمہارا حق ہے خلافت، تو اگر تم اہل ہو اور تمہارا حق ہے تو کسی دوسرے کو دینا مجاز نہیں ہے۔ اگر اہلیت تم میں ہے اور تم برحق خلیفہ ہو تو پھر دوسرے کو یہ ذمہ داری کیوں دے رہے؟ اور اگر تم اہلیت نہیں رکھتے تو جو چیز تمہاری ہے ہی نہیں دوسرے کو کیسے دے سکتے؟ مسلسل 2 سال تک امام انکار کرتے رہے۔ 198 ہجری سے اپنے بھائی کے قتل کے فوراً بعد اس نے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے تھے، لیکن جب مجبور کر دیا اب امام نے ارادہ کیا، ظاہر ہے کہ اب اس نے قتل کی دھمکی دے دی کہ اگر ولایت احدی قبول نہیں کریں گے تو پھر میں قتل کروں گا۔ اب یہاں پر امام نے اپنی حکمت عملی کا آغاز کیا۔ دیکھیں، مسجد نبوی گئے، اپنے نانا کے مزار پر دیبل خزائی کو ساتھ لے کے گئے۔ یہ دیبل خزائی جو چھپتے پھرتے تھے، کئی سالوں سے مسلسل، چونکہ پہلے قید میں تھے، پھر ان کو مختصر رہائی ملی، پھر یہ روپوش ہو جاتے تھے، کبھی کسی دیہات میں، کبھی کسی شہر میں، چونکہ مختلف حکمرانوں کے خلاف یہ حجب اور اشعار لکھتے تھے اور بلیغ شخصیت کے مالک تھے دیبل خزائی۔ انہیں ساتھ لیا اور مسجد نبوی پہنچے، کہا دیبل مجھ پہ مرثیاں لکھو اور سب کے سامنے پڑھو کہ میں دوبارہ پلٹ کے نہیں ہوں گا اور مجھے خراسان میں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بات مامون الرشید کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اور امام برابر اسی فکر کو پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ جب مدینے سے چلے تو فرمایا کہ میں مکہ سے ہوتے ہوئے جاؤں گا، اور مکہ میں بھی امام برابر سارے راستے میں اور خانہ کعبہ کے دوران طواف کے بعد بھی یہی فرمایا، یہ خطبہ دیا۔ مدینے میں جتنے دن رہے تمام بنو ہاشم اور اپنے عزیزوں کو جمع کر کے کہا کہ میں پلٹ کے نہیں آؤں گا، مجھ پہ ماتم کرو، گریہ کرو۔ مامون جو چاہ رہا تھا کہ اپنے امام کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، وہ مخالف ہو جائیں گے کہ یہ طاغوتی حکومت کا حصہ بن رہے ہیں، امام نے اس کی سازش کا بھانڈا پھوڑا اور اس طرح سے اور زیادہ نفرت اس کے خلاف بڑھنا شروع ہو گئی۔ پھر سارے راستے، پھر جب امام مرو پہنچے، مقام نیشاپور، ابھی خراسان نہیں پہنچے، اب آپ دیکھیں پچھلے ائمہ کی محنت کا نتیجہ، 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد مرو میں موجود تھے،
امام کا استقبال کرنے کے لیے. اور شاید بعض ایسے تھے جو ایک دن پہلے سے وہاں پر کھڑے تھے اندازے سے کہ امام آ رہے ہیں. اب ان کے پاس تو ڈیجل بٹیر نہیں ہوتے تھے کہ اب یہاں پہنچے یہاں چلے یہاں آ رہے ہیں، نہ کوئی اور ذرائع تھے. اور ہزاروں افراد صبح سے مسلسل حالت انتظار میں کھڑے تھے. اور جیسی بازار نیشاپور میں امام کی سواری داخل ہوئی، بڑی بڑی شخصیتیں، یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل جیسی شخصیت وہ کھڑے تھے بازار نیشاپور میں. 19 سال عمر تھی امام احمد ابن حنبل کی جب امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کا آغاز ہوا. اور جب آپ کی سواری میدان بازار نیشاپور میں پہنچی تو ان کا سن مبارک 36 سال تھا. احمد ابن حنبل غیر معمولی شخصیت ہے. اہل سنت کے 4 امام شافعی، امام مالک، ابو حنیفہ اور احمد ابن حنبل، چاروں میں سے لائق ترین امام احمد ابن حنبل ہے. 6 لاکھ احادیث کے حافظ، جن میں سے 2 لاکھ جھوٹی احادیث کی ان کو زبانی یاد تھی. اور کسی نے پوچھا اس کا کیا فائدہ ہے؟ کہ اس لیے تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ پیغمبر کتنے مظلوم ہیں اور بنو امیہ نے ان کے خلاف کتنی جھوٹی احادیث گھڑی. یہ امام احمد ابن حنبل جو عاشق اہل بیت تھے، یہاں تک کہ ہارون الرشید نے سونے سے بھرا ہوا تھیلا ان کے ہاتھ پکڑایا جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی کہ ایک دفعہ آپ کے جسم کو چیک کریں، کپڑا اٹھا کے دیکھیں اور باہر جا کے لوگوں کو بتائیں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، شہید نہیں کیا گیا، تبھی موت مرے. یہ امام احمد ابن حنبل سونے کی وہ بڑی تھیلی پھینک دی اور سر پر پیٹتے وہ باہر آئے. کہا جس کے جسم کا کوئی حصہ سالم نہیں ہے، میں کیسے کہوں کہ اس کو زہر نہیں دیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، وہ تبھی موت جا رہا ہے. بہت بڑی شخصیت ہے، حق گو ہے امام احمد ابن حنبل. یہ کتاب جو شہید اور صرف 28,000 قلمدان لکھنے والے موجود تھے. اتنا شوق بڑھ گیا تھا علم کا. یہ پچھلے 7 ائمہ کی مسلسل محنت کا نتیجہ تھا. ورنہ پیغمبر کی کس مظلومیت میں شہادت ہوئی؟ جمعرات کے دن پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی، پیر کے دن آپ کی وفات ہوگی. کل 4 دن بیمار رہے. پہلا دن مسلسل قلم مانگتے رہے اور لوگ کہتے رہے ان الرجل لیحجر، اس کی قلم دبات نہ دو، یہ ہذیان کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور یہ تاریخ کا عجیب انتقام ہے کہ صرف 190 سال گزرنے کے بعد جب آپ کا بیٹا علی ابن موسیٰ رضا بازار نیشاپور میں پہنچا تو کم از کم 28,000 قلمدان حالت حرکت میں، اور سب برابر مطالبہ کر رہے ہیں فرزند رسول کچھ بیان کر دیجیے. اس سے پہلے کہ میں مراحل چھوڑ رہا ہوں، نتیجے عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ بیان کر دیجیے. اور عجیب ہے، امام احمد ابن حنبل موجود ہے. جب اصرار بڑا کچھ بتائیے، بیان کیجیے. امام نے فرمایا سنو، مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن ابن علی نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے رسول اللہ نے، اور ان سے اللہ نے یوں فرمایا. مجمع اصرار کر رہے کہ کوئی حدیث سنا دے. اور امام موسیٰ کاظم کے فرزند امام علی ابن موسیٰ رضا سند سنا رہے ہیں حدیث سے پہلے، اور اس سے پہلے کبھی سند نہیں سنائی. آج سند سنا رہے ہیں. کتنی حکمتیں جس پر مستقل کتاب لکھی جا سکتی کہ آخر کیا راز ہے. ہزاروں افراد حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سند سنا رہے ہیں. اس سند سے متعلق امام احمد ابن حنبل نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جو حدیث ہے وہ بعد میں ہے، حدیث سے پہلے جو سند ذکر کی ہے علی ابن موسیٰ رضا نے، اور جس خوبصورت انداز سے خود سے خدا تک پہنچے،
اگر اس سلسلے سند کو اسی ترتیب کے ساتھ کسی پاگل اور دیوانے پر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے. اور کیوں سند ذکر کی ہے؟ مبادہ آج کے کوئی ملا بیٹھ کے قضاوت کرے کہ ہاں باقی بھی محدثین تھے، کسی محدث سے سن کے حدیث بیان کر دی، نہ. اور کیوں اصرار ہے کہ آپ حدیث بیان کریں؟ خود احمد ابن حنبل جو 6 لاکھ کا حدیث کا حافظ ہے آپ کے سامنے موجود ہے. کسی محدث سے حدیث کا سننا اور ہے اور اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے. اور پھر یہ نام جو ذکر کیے، پیغام دیا ان حاضرین کو اور قیامت تک آنے والوں کو کہ جو نام علی ابن موسیٰ رضا لے رہے خود سے خدا تک، ان میں کوئی غیر معصوم دکھاؤ، اور جن سے تم احادیث لیتے ان میں سے کسی ایک معصوم کو دکھا دو. اب تمہاری مرضی ہے کہ دین اور حدیث ان سے لو جن میں سارے کے سارے معصوم ہیں، یا ان سے لو جن میں کوئی ایک معصوم نہیں ہے. اور پھر خود سے خدا تک جو پہنچے یہ بھی پیغام دیا کہ جان لو ہم 14 کے 14 مدرسے الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں. ہم 14 کا معلم، استاد، مرشد صرف اور صرف اللہ ہے. ہم میں سے کسی ایک نے کسی دنیاوی مدرسے سے کبھی کسب فیض نہیں کیا. یہ سلسلہ سند ہے. اور اس کے بعد جو حدیث بیان کی، عجیب حدیث ہے. فرمایا اللہ یہ فرما رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اب پردہ گرایا اور آگے بڑھے. سامنے G62 کے تھکے ہارے مومنین نہیں تھے. کئی گھنٹوں سے انتظار کرنے والا ہزاروں کا اجتماع تھا. جب اتنا کہہ کے پردہ گرا دیا تو خود متوجہ ہو کہ نہیں، اتنی سی بات کے لیے اتنی بڑی سند کبھی نہ کہتے. جیسے ایک مولوی صاحب مرحوم ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ گل وچ ہو رہی، تو وہ مجمع سمجھ گیا کہ بات اور ہے کچھ. صرف اتنی سی بات کے لیے اتنی بڑی سند کبھی نہ کہتے. یہاں تک کہ پھر اصرار کیا فرزند رسول بات مکمل کیجیے. پھر پردہ ہٹایا مالی کا اور ایک جملہ کہا کہ بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا. یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ خدا فرما رہے کہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اس قلعے کی، اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں، کچھ شروط ہیں، اور ان شروط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. یہ غلط فہمی دور کی ہے. جیسے کبھی کبھی بعض نادان مولنا شروع ہو جاتے ہیں صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت. اور توحید کو سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے کا مطلب توحید ہے. نہ، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے مصباح الہدایہ میں اور ایت اللہ جوادی عاملی نے اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے شمیم ولایت میں بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ توحید ہے، لیکن کمال توحید نہیں ہے، توحید کا آغاز ہے. کمال توحید کیا ہے؟ کمال توحید یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار، اظہار اور اعتراف کے بعد ان 14 کی ولایتوں کو کما حقہ قبول کرنا. یہ کمال توحید ہے. تو پھر شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، یہ آغاز توحید ہے. اللہ کی وحدانیت کے بعد ان 14 کی ولایتوں کو ماننا یہ کمال توحید ہے. اور ان 14 میں سے کسی ایک کی ولایت کا انکار کرنا یہ کفر ہے. اور ان 14 کے علاوہ کسی 15ویں کو اٹھا کر ان کی صف میں شامل کرنا اور ان جیسا کے قرار دینے کی کوشش کرنا یہ شرک ہے. اللہ کی ولایت میں یہ فرمایا امام علی ابن موسیٰ رضا نے
کہ ہم 14 کی ولایت توحید خدا کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ توحید خدا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم 14 کی ولایت کو قبول نہ کیا جائے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ یہ فکر اور پیغام اور نظام جو امام علی ابن موسیٰ رضا نے سمجھایا، پھر ایسی جہالت آمیز باتیں نہیں کی جائے گی کہ صرف اور صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد کہنا گناہ ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ اور ہم جیسا اگر کوئی کمزور عقیدے کا حامل ہو اور اس کی زبان سے یا علی مدد نکل جائے، وہ کوئی مولوی پکڑ لے اس کا باسو پکڑ کے، نہیں یہ تو شرک کیا تم نے، وہ کہنے نہیں میں نے علی کو وسیلہ بنایا۔ اگر تو علی کو وسیلہ بنا رہا ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ پھر تشیع کے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ ان 14 کی ولایت اللہ کی ولایت کا غیر نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ولایت علی شن ولایت اللہ، یہ بات امام علی ابن موسیٰ رضا فرما رہے ہیں۔ اسے خمینی بلشکر نے سمجھایا ہے، اسے آیت اللہ جوادی عاملی نے سمجھایا ہے۔ علی سے مدد مانگنا کیا ہے؟ جو پیغمبر نے فرمایا کہ علی حبہ حب اللہ و ولایتہ ولایت اللہ، علی کی ولایت خود خدا کی ولایت ہے۔ علی سے محبت کرنا خود خدا سے محبت کرنا ہے۔ علی کی ولایت اللہ کی ولایت کا تسلسل ہے، تکملہ ہے۔ اللہ کی ولایت کے عرض میں نہیں ہے، مقابلے میں نہیں ہے، طول میں نہیں ہے۔ کسی کی ولایت، کسی کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں۔ یہ 14 کے 14 ان کی ولایت اللہ کی ولایت کے طول میں ہے، ان کی ولایت میں اور اللہ کی ولایت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ صرف ایک فرق ہے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کی، لیکن محمد و آل محمد کو یہ ولایت اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ اس میں سے کچھ کم نہیں کیا، نہ تکوینی اعتبار سے نہ تشریعی اعتبار سے۔ اس لیے یا علی مدد کے بعد پھر پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، اور بے یقینی کی حالت میں یا علی مدد کہنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ وہ تشریف لائیں گے، نہ اختیار ہے۔ جیسے اللہ ولی ویسے یہ 14 ولی۔ اگر تمہارا جی چاہے تو کہہ دو یا اللہ مدد، ٹھیک ہے۔ اگر جی چاہے تو کہہ دو یا رسول اللہ مدد، اگر جی چاہے تو کہہ دو یا علی مدد یا مہدی مدد، جس کا نام لے لو۔ جس سے خلوص دل سے مدد مانگو گے وہ مدد کرے گا۔ اللہ سے مدد مانگو گے اللہ مدد کرے گا، رسول سے مدد مانگو گے رسول مدد کرے گا، علی سے مدد مانگو گے علی مدد کرے گا۔ جس سے بھی مانگو گے تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی، جس سے بھی مانگو۔ لیکن اگر کوئی علی ابن ابی طالب کا بغض دل میں رکھ کر زبان سے یا اللہ مدد کہے گا، مدد تو نہیں ملے گی، لعنت یقیناً مل جائے گی۔ یہ 14 کے 14 اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں، اللہ کی رضا کے مظہر ہیں۔ امام علی ابن موسیٰ اور لقب رضا ہے، یعنی رضا خدا کا مظہر۔ جیسے روز عاشور امام حسین نے فرمایا جب حور آیا کہ کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ امام حسین نے کیا جواب دیا کہ میں دعا کروں اللہ تم مجھے معاف کر دے؟ نا 56 کتابیں کہ کوئی کتاب اٹھا لیجیے، دمۃ الثاقبہ اٹھا لیجیے، منہاج الدموع اٹھا لیجیے، ابو مخنف اٹھا لیجیے، نفس المحموم اٹھا لیجیے۔ جیسی حور نے کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے، فوراً فرمایا جا اللہ نے تجھے معاف کیا۔ حسین اللہ کی رضا کے مظہر، امام علی ابن موسیٰ رضا آپ کا لقب رضا اللہ کی رضا کے مظہر ہے۔ اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ ہیں، مامون
الرشید کے پاس تاجر آیا اور کہا کہ میرے پاس بہت قیمتی جنس ہے، اگر کہو تو پیش کروں۔ کہ کتنی قیمتی ہے؟ کہ تمہاری حکومت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کہ بھلے ایسی کون سی چیز ہے جو میری حکومت سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا ہے؟ کہ میرے پاس ختمی مرتبت کے موہائے مبارک ہے، آپ کے سر اور داڑھی کے بال۔ تو کہا دکھاؤ، اس نے دکھائے تو 8 بال تھے۔ کہا کیا لوگے؟ کہا کہ 8 لاکھ، ہر بال کی عوض 1 لاکھ۔ خوش ہوا اور تحکم اور بالادستی جتلانے کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کے جد کی منہ مبارک ہے، آئیں آپ بھی زیارت کے لیے آ جائیں۔ امام جب تشریف لائے اور سبز بارچے کے اوپر یہ بال لکھے ہوتے، ان میں سے 3 کو الگ کیا اور 5 کو الگ کر دیا انگلی سے۔ کہ یہ کیا کیا؟ کہا کہ ان میں سے یہ 3 بال یہ میرے جد کے نہیں ہیں، لیکن یہ 5 بال میرے جد سے ہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہ اس لیے کہ مجھے ان 3 سے اپنے وجود کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی ہے، لیکن ان 5 سے اپنے وجود کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ کہ یہ وہ بات ہے جو آپ کے لیے حجت ہے، وہ بات کریں جو ہمارے لیے حجت بن سکے۔ فرمایا پھر آگ جلاؤ۔ جب آگ جلائی گئی تو کہ یہ 3 بال اس میں رکھو، رکھے جل گئے۔ کہ آپ یہ 5 بال اٹھاؤ آگ میں رکھو، آگ بجھ گئی۔ کہ یہ کیا ہوا؟ کہ آپ سمجھ لو کہ بال میرے جد رسول اللہ کی، کہ اللہ نے ہم اہل بیت پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام قرار دیا۔ یہ وہی حقیقت محمدی ہے، وہی روح محمدی ہے، وہی حقیقت محمدی جو کبھی پیغمبر اسلام کی شکل میں متجلی ہوئی، کبھی علی کی شکل میں، کبھی امام رضا کی شکل میں، اور آج امام زمانہ کی شکل میں متجلی ہوئی۔ بس میرے عزیز، ایک جملہ جو میں نے آغاز کلام میں پڑھا، امام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأ من احیا امرنا، اللہ اس انسان پر رحم کرے، اپنی رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ ابا سلط حرمی نے استفسار کیا کہ کیف یحیی امرکم، کیسے آپ کے امر کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یتعلم علومنا ویعلم الناس، کہ پہلے خود ہمارے علوم کو سیکھے، پھر ہمارے علوم اور افکار کو دوسروں تک پہنچائے۔ اور اس کے بعد جو جملہ کا، جب بھی آپ حرم امام رضا میں داخل ہوتے ہیں، جلی حروف میں عربی میں بھی درج ہے، فارسی میں بھی، اور اب انہوں نے انگلش میں بھی لکھ دیا کیا؟ لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن، زیبائی اور خوبصورتی کا علم ہو جائے، لتبعونا، وہ یقیناً ہمارے احکام پر عمل کریں گے اور ان کی اتباع کریں گے۔ اس لیے پیغام دیا ہمارے شیعوں، ہمارے پیغامات کو یاد کرو، دوسروں کو منتقل کر دو، ہمارے فرامین کو۔ ممکن نہیں کہ کوئی سلیم الفطرت انسان ہمارے احکام اور ہمارے فرمودات کو رد کرے۔ میرے عزیزوں، اختتام ہے، بس 2 جملے امام کی سیرت سے متعلق۔ یہ جملے امام راغب اصفہانی نے محاضرات میں تحریر کی کہ کانا کلامہ کلہ وجوابہ وتمثلہ انتزاعات من القرآن، کہ امام علی ابن موسیٰ رضا آپ کا سارا کلام، ساری گفتگو اور کسی کے سوال کا جواب، اور تیسرے مرحلے پہ تمثل، جب کلام میں کوئی مثال لے کے آتے، سارے کا سارا قرآن سے گفتگو کرتے تھے، قرآن سے گفتگو کرتے تھے، اپنی ولادت سے لے کر اپنی رحلت تک۔ یہ 55 سالہ حیات طیبہ ہے۔ حضرت ہر 3 دن میں 1 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے۔ اور جب دیوبند خزائی سے کہا کہ میرے جد بزرگوار امام حسین اور ان کے فرزند علی اکبر کی شہادت کو بیان کرو، مرثیہ پڑھو،
10,000 درہم و دینار کی جو تھیلی عطا کی وہ الگ. اس کے بعد کہا یہ مال اس کا صلہ نہیں بن سکتا. اس کے بعد ایک پیرہن عطا کیا کہ اس پیرہن کی حفاظت کرنا. اس میں میں نے 1,10,00,000 رکعت نماز ادا کی ہے یہ پیرہن پہن کے, اور 1,000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی. بس آج کی گفتگو کا محصل اور نچوڑ جو ہمارے لیے ایک سے دو باتیں. ایک, بازگشت پہ سوئے قرآن. اگر ہم امام رضا کو خود سے راضی کرنا چاہتے ہیں, آقا کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہیں, اور آقا کے ذریعے سے اپنی مشکلات آسان کرنا چاہتے ہیں, اور آقا کا قرب اور انس حاصل کرنا چاہتے ہیں, آقا کی شب میلاد ہے. دیکھیں آپ بھی اپنے بچوں کے لیے جب گھر میں برتھ ڈے مناتے ہیں تو خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں جاتا. کسی دوست کی اگر سالگرہ آپ منا رہے ہیں تو کیا خالی ہاتھ ہو چلے جائے گی؟ ہمت ہے کہ خالی ہاتھ چلا جائے. تو آقا کو کیا پیش کیا جائے جو اس کائنات کے مالک ہیں؟ کوئی چیز اس لائق نہیں تو خود ان سے پوچھا جائے, ان کی پسند مشیت. سب سے پہلے قرآن سے. آج کی شب ایک عہد روح امام رضا سے ہم یہ کریں, ان سے بقرآن. اپنے اصحاب کو تاکید کرتے تھے اور خود زندگی بھر 3 دن کے اندر ایک قرآن مکمل کرتے تھے. وہ فرماتے تھے میں اس سے جلد قرآن مکمل کر سکتا ہوں, لیکن تدبر اور تأمل کی وجہ سے اتنا وقت لگتا ہے مجھے. زندگی بھر قرآن سے گفتگو کرتے تھے. یہ جناب فضا سے متعلق جو آپ نے سنا ہے وہ 20 سال انہوں نے گفتگو کی. امام علی ابن موسیٰ رضا اس پر میں لائبریری میں مستقل کتاب ہے, خود جوادی عاملی, آیت اللہ جوادی عاملی کی ضخیم کتاب ہے کہ امام گفتگو ہی قرآن سے کرتے تھے اور مثال بھی قرآن سے دیتے تھے, اور اگر کوئی بات کرے تو اس کا جواب بھی قرآن سے دیتے تھے. یہ ایک بات. دوسری, امام کھانا کھاتے ہو ایک کھانے کا بہترین حصہ پہلے الگ کر کے دسترخوان کے ایک کونے میں اکٹھا کرتے اور اپنے غلام سے, خادم سے کہتے کہ جاؤ پہلے یہ کھانا فقراء تک پہنچاؤ تاکہ ہم بھی یہ کھانا استعمال کر سکیں, خوراک یہ کھا سکیں, یہ غذا شروع کر سکیں. اور پھر تیسری بات, اپنے خدام ملازمین کو, اپنے غلاموں کو بھی اپنے ہمراہ دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاتے. یہ انتہائی تواضع. فاضل ابن سعد جو ایک مرتبہ کسی کام سے آپ کے پاس آیا, دیکھا غلام بھی ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے کھا رہے ہیں, تعجب کیا کہ اتنی بڑی شخصیت اور دارالسلطنت کے ولیعہد اور غلاموں کو ساتھ بٹھا کے کھلا رہے ہیں. اعتراض کیا حیرت سے. امام نے فرمایا جب ان کا اور میرا خدا اور ہمارا رب ایک ہے تو پھر دسترخوان کو الگ ہونے چاہیے. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے دشمن کو خود ہلا کے رکھ دیا. یہ 3 سال جو امام نے خراسان میں گزارے, کسی امام کو یوں موقع نہیں ملا تھا. تشیع پہلی جو قوت بن کے ابھری تھی, اس کے بعد پھر مزید عالمی سطح پر آپ کا پرچار ہوا. یہاں تک کہ جو خواص تھے وہ آپ کے اصحاب اور آپ کے شاگردوں میں شامل ہو گئے, اور یہاں تک کہ آپ کے فرزند امام محمد تقی مدینہ میں تھے, آپ خراسان میں تھے, تو خط تحریر کیا کہ بیٹے محمد تقی, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے غلام آپ کو گھر کے عقبی دروازے سے مسجد کی طرف لے کے جاتے ہیں, مسجد نبوی, جب آپ دین کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں اور اپنے جد کی زیارت کے لیے, تو آپ کے غلاموں کا مطمع نظر یہ ہے کہ آپ کے گھر کے باہر جو فقراء تنگ دست توحید دامن افراد انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, وہ آپ ان کی کمک نہ کریں, لیکن آپ غلاموں کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے مرکزی دروازے سے باہر آئیں اور پہلے تمام افراد کی داد رسی کیا کریں, پھر اپنے جد کی زیارت کے لیے جائیں, اور پھر علوم میں اہل بیت کی ترویج و ارشاد کے لیے. اور اس درجہ صاف کو حتیٰ خود جو بات میں نے کہی, ایک تو مدینہ سے نکلتے ہوئے, پھر مکہ طواف کے بعد, پھر سفر میں, پھر نیشاپور میں جو فرمایا, یہاں تک کہ خود مامون الرشید کے سامنے بھی اظہار کرتے تھے. 2 فرد مدینہ سے 2 شخص آئے, 2 مسلمان آپ کی زیارت کے لیے, تو جب وہ رخصت ہونے لگے امام سے مل کے, نماز کا وقت آیا,
امام نے فرمایا کہ ایک سے کہا تو نماز پوری پڑھ، اور دوسرے سے فرمایا کہ تو اپنی نماز قصر پڑھ. تو دوسرے تعجب کیا کہ جب ہم دونوں مسافر ہیں تو یہ کیوں پوری پڑھے، میں کیوں قصر پڑھوں؟ امام نے فرمایا چونکہ تم میری زیارت کے لیے مدینہ سے خراسان آئے ہو تو تمہارا یہ سفر شرعی سفر ہے اور مباح ہے، اس لیے تم قصر پڑھو. لیکن یہ میرے ذریعے سے مامون تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کا سفر سفر معصیت اور سفر گناہ ہے. اس لیے دیکھیں اگر آپ مری جانا چاہتے ہیں ماہ رمضان میں، سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ روزہ توڑ دیں گے، قصر کریں گے روزہ پہنچ کے. لیکن اگر اس لیے کہ وہاں سے حاکم بدان فلسفہ مثال تقریب سین ہے، اگر کسی نے جا کے جوا کھیلنا ہے یا یہاں وہاں سے شراب خریدنا ہے، اب اسے روزہ رکھنا پڑے گا اور نماز بھی پوری پڑھنی پڑے گی. قصر کی سہولت صرف اس کے لیے جس کا سفر جائز اور مباح ہو، یہ امام نے فرمایا. اور اول وقت نماز سے متعلق پوری زندگی 55 سالوں کبھی ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی تھی کہ آزان ہو جائے اور آپ تاخیر سے نہ ہو. یہاں تک کہ آخری جملہ عرض کروں، عمران صابی ستارہ پرست تھا، امام کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا اور بہت دیر سے مناظرہ چل رہا تھا. یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت پہنچا، امام اٹھ کھڑے ہوئے، کہا فرزند رسول میری حالت منقلب ہو رہی ہے اور میرا دل اسلام کے لیے نرم ہو رہا ہے، چند لمحے بیٹھ جائیں تاکہ میں نتیجے تک پہنچوں. فرمایا نہ، پہلے اللہ کی نماز ہے، باقی کوئی بھی کام بعد میں ہوگا. اور ادھر آپ نماز پڑھ کے جب پلٹے تو آگے بڑھ کے آپ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، آپ کی بیعت کی، کہ فرزند رسول آپ کے ذریعے سے خدا نے میری ہدایت فرمائی. یہ امام کی زندگی کی ابعاد ہے. اور بھی جہت ہے. ایک آخری ایک اور بات عرض کر دوں، یعنی چھوٹی سی چھوٹی جہت کو بھی امام نے نظر انداز نہیں کیا. یہاں تک کہ آپ فلاحی کام کرواتے تھے، راستے تعمیر کرواتے تھے، مسجدیں بنواتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے. تو ایک مرتبہ یتیموں کے لیے ایک گھر تعمیر کروا رہے تھے تو چلے جاتے تھے، کبھی وقت فرصت ہوتی تھی دیکھنے کے لیے کہ کیسا کام ہو رہا ہے. تو دیکھا کہ ایک جوان کئی مزدوروں کے برابر بڑھ بڑھ کے کام کر رہے ہیں. اسے دیکھ کے خوش ہوئے، پسند کیا. اپنے منشی سے کہا کہ اتنا اچھا مزدور تم نے کہاں سے ڈھونڈا ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے. کہا بھی نیا بھرتی ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس کی اجرت کیا معین کی ہے، باقیوں کی نسبت تو یہ زیادہ کام کرتا ہے. کہا اجرت معین نہیں کی. یہ سنا تو اب امام کے چہرے پہ برہمی کے آثار پڑے. کیوں اجرت معین نہیں کی؟ کہا میں نے کہا تھا بتاؤ کیا لوگے، تو اس نے کہا جو خوشی سے دے. امام نے فرمایا کہ اگر اب تم باقی مزدوروں سے 2 گنا 3 گنا زیادہ بھی اسے دو گے، پھر بھی اسے یہ خیال رہ سکتا ہے کہ کام تو میں نے زیادہ کیا، مجھے اجرت کم دی جا رہی. لیکن اگر تم طے کر کے دو گے تو اگر تم نے اضافی نہ دیے، اتنے ہی دیے جتنے طے کیے تھے، تب اس کے دل میں کوئی خلش اور تلخی نہیں رہے گی. یہ خوبصورت پہلو، یہ خوبصورت جہتیں امام کی زندگی کی. جب بھی کوئی سائل آتا کہیں سے، 3 دن مسلسل امام سے حکماء اطباء سوال کرتے رہے. صرف حکماء اور اطباء کے سوالوں کے جواب 3 دن، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، ان میں سے کچھ چیزیں مرتب ہیں. کسی نے پوچھا فرزند رسول انسان ایک خوراک کھاتا ہے لیکن جو رطوبتیں اس کے جسم سے خارج ہوتی ہیں ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے. آنکھ سے جو پانی آتا ہے یہ نمکین ہے، کان سے جو لعاب خارج ہوتا ہے یہ کڑوا ہے، منہ سے جو لعاب خارج ہوتا ہے میٹھا ہے. کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ چیزوں کے ذائقے اور ان کی لذت کے حصول کے لیے حق تعالی نے منہ کے اندر جو رطوبت رکھی اس میں مٹھاس رکھی، اور آنکھ کے گرد جو کہ آنکھ چربی سے بنی ہے اور چربی کی حفاظت کے لیے نمک ضروری ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کو دیر تک باقی رکھنے کے لیے یہاں پر نمکین پانی رکھا ہے. اب آنسو اگر منہ میں چلا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ نمکین ہے. اور کان کی جو رطوبت ہے یہ کڑوی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو غافل ہوتا ہے. اب نیند میں حشرات الارض سے کیڑے مکوڑے انسان کے اگر کان میں داخل ہو جائے، امام فرماتے ہیں ایک تو کان کا پردہ انتہائی باریک ہوتا ہے، دوسرا دماغ سے متصل ہوتا ہے. اگر حشرات الارض داخل ہو گئے یہ پردہ بھی متاثر ہو سکتا ہے، سماعت زائل ہو سکتی ہے، دماغ خراب ہو سکتا ہے. تو اللہ نے اس کی سماعت اور اس کے دماغ کی حفاظت کے لیے یہاں پر کڑوی رطوبت ہو رکھا ہے. یوں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ لازم ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کم سے کم یہ ایام کی جو
امام کی ولادت کے ہوں، شہادت کے ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ مل کے امام کی سیرت کے ابعاد، جہتیں مطالعہ کریں، حکایت کریں، بیان کریں۔ اس امام رؤوف، اس امام کریم، وہ امام کے جو جانوروں کے لیے پناہ گاہ ہے، جو انسانوں کے لیے پناہ گاہ ہے۔ میں نے خود بارہا مشہد مقدس جانا ہوا۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹی بچی کو باندھا گیا، رات کو تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے باندھا گیا امام کی زری کے ساتھ۔ مادر ذات نابینا تھی، پیدا ہی اندھی ہوئی تھی، اور رات 12 کے قریب ہم موجود تھے، ہم چونکہ صبح آنا تھا تو کہا رات یہیں گزارے گی۔ تو تقریباً 12 کے قریب اس نے چیخنا چلانا شروع کی کہ مجھے کھول دو، میٹھو نم بے بینم، مجھے کھولو میں دیکھ سکتی ہوں۔ اب خود دیکھیں، ایک بچہ جو پیدا ہی اندھا ہو، کبھی دنیا کو نہ دیکھا ہو، پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہو، اور ہزاروں مریض شفایاب ہوتے ہیں۔ آپ کی یہ بجارانی جو کبھی وفاقی وزیر تھے، یہاں پر قبلہ شیخ محسن نجفی صاحب کے ہاں وہ بیٹھے بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر نے مجھے لا علاج کرا دی تھی، میرے پھیپھڑے شراب خوری کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں، اور کہا کہ اب 8-10 دن زیادہ سے زیادہ تو میں سلام کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر بعد میں کسی نے ان سے کہا کہ امام رضا کی زیارت کے لیے چلے جائیں، گئے، اور اس کے بعد تقریباً 10 سال زندہ رہے، اور بعد میں پھر خودکشی کی تو گئے، ورنہ اپنی شاید مزید زندہ رہتے۔ تو وہاں پر خود آ کے پلٹ کے اسلام آباد میں ہمیں بتایا، کہا کہ وہ میں مایوس بیٹھا تھا کہ چند دن باقی رہ گئے میری زندگی سے، امام رضا کے جو حرم کا خادم ہے اس نے اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے اسے صورتحال بتائی تو وہ کہا رکو میں بھی آتا ہوں۔ تو ایک سبز کپڑے میں اس کے اندر ایک کاغذ تھا، کاغذ کے اندر تھوڑی سی مٹی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہم لوگ جب صفائی کرتے ہیں تو خدام کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اس مہینے کے میرے حصے کی خاک ہے، یہ میں خود رکھنے کی بجائے تمہیں دے دوں، یہیں بیٹھے بیٹھے استعمال کر لو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو کہا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے وہ خاک چاٹ لی تو میں نے خود کو توانا اور تندرست محسوس کیا، اور جیسے ہی میں نے پلٹ کر پھر یہ ادھر امریکہ گیا، اپنے ٹیسٹ کروائے، کوئی یقین نہیں آ رہا تھا، یہ تو جوان کی طرح جیسے جس کے پھیپھڑے بالکل ٹھیک ہو گئے، بہت کریم، بہت رؤوف ہے، امام کی شب میلاد ہے۔ اور اب جب کہ ہدیے بھی کچھ مثالیں پیش کر دیں، اور ہم نے نیت بھی کر لی کہ امام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے، مہمان نوازی کا، فقراء کی مدد کا، قرآن سے بونس کا۔ تو اس نیت کے بعد پھر امام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پروردگار آج کی شب امام رضا کے صدقے میں سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما، پروردگار ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار امام رضا کے صدقے میں ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما، پروردگار جو مومنین بیمار ہیں امام رضا کے صدقے میں سب کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر کے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو قرآن حکیم کا شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم میں کی حفاظت کے لیے شب و روز مصروف رہتے ہیں، ان کی حفاظت فرما، پروردگار وطن عزیز پاکستان میں وہ مجاہدین کہ جنہیں صرف ثانی زہرا کے روزے کی حفاظت کے جرم میں ریاستی جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سالہ سال سے بے گناہ قیدوں میں ہے، پروردگار انہیں امام رضا کے صدقے میں رہائی عطا فرما، پروردگار وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کو صالح قیادت نصیب فرما، پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، جن عزیزوں نے اس خوبصورت پاکیزہ باضابطہ کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کیا، ان کے اور تمام حاضرین کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرما، بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی